باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا الملقب بطٰہٰ والیاسین رحمۃ للعالمین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام اما بعد فقد قال مولانا الامام حسین بن علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدی رسول اللہ واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر الصلوات علی محمد عزیزان گرامی، عشرہ محرم کی آج 5 تاریخ گزر گئی ہے اور یہ شب لگی ہے 6 محرم کی، اور 6 مجلس بھی ہو رہی ہے۔ تو ہم سنا کرتے تھے کہ 5 اور 6 محرم سے مومنین اپنے وطن چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو اپنے وطن کا محرم یاد آتا ہے۔ انسان اپنے وطن میں جا کے محرم میں ایک سکون حاصل کرتا ہے۔ جو کچھ بچے ہیں شاید وہ بھی 1-2 دن میں اپنے وطن کی طرف کوچ کر جائیں، لیکن جہاں بھی ہوں، یہاں ہوں یا وہاں ہوں، محرم امام حسین علیہ السلام نے جتنا بھی خلوص دل سے ادا کیا جائے گا اتنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں آج غم حسین منایا جا رہا ہے، اور اپنے اعتبار سے غم امام حسین علیہ السلام کو لوگ منا رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہی چل رہا ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت پیغمبر، یا اللہ کی کتاب اور اطرت پیغمبر، اور اطرت پیغمبر میں بھی ہم صرف آقا حسین کے سفر سے بحث کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد، امام حسین علیہ السلام کا سفر، امام حسین علیہ السلام کا قیام عاشورہ، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ 2 موضوع میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ امام کے 5 ہدف ایسے تھے جو امام کی زبانی ہی ملتے ہیں۔ ان میں پہلا امر بالمعروف تھا، دوسرا سنت پیغمبر تھا، تیسرا ہدف جو امام علیہ السلام کا ہے وہ ظالم کا مقابلہ کرنا، اور چوتھا ہدف امام کا شوق شہادت، اور 5واں ہدف امام کا اسلامی حکومت۔ یہ 5 چیزیں میں مسلسل روزانہ آپ حضرات کو بچوں کو یاد کرانے کے لیے دہراتا ہوں، تاکہ ہدف حسینی کو بچوں کے ذہن میں یہ چلا جائے اور رہ جائے کہ امام حسین نے سفر کیوں کرنا چاہا تھا، اور ایک باطل کے مقابلے پہ آقا کیوں قیام کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین نے اپنی منزلیں طے کی ہے، اور آپ نے مدینے سے مکے کی منزلیں طے کی، اور پھر مکے سے آپ کوفے کی طرف گامزن ہوئے، اور کوفہ نہ پہنچ کر کے آپ نے کربلا کی طرف اپنا رخ کیا۔ امام حسین علیہ السلام جب منزلیں طے کر رہے تھے اور آپ کو مکے میں تھے، تو مکے سے خروج کا سبب کیا تھا وہ بھی ایک جملے میں سن لیجئے کہ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا تھا، اور وہ بھی اپنے حج کو چھوڑا۔ وہ امام جو 25 حج مدینے سے مکہ پیدل جا کے کر رہے ہیں، وہ آج اپنے حج کو جو 26واں حج تھا، اس کو آپ
عمرے میں بدل رہے ہیں، اور چند گھنٹے کا حج اور رہ گیا ہے، جو کہ 8 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، 8 ذی الحجہ کا، اور 9 اور 10 ذی الحجہ کو حج پورا ہوتا ہے۔ لہذا آپ چند گھنٹوں کے لیے اپنے اس حج کو عمرہ میں بدل رہے ہیں۔ آپ کا 26واں حج ہے، 25 حج آپ پیدل کر چکے ہیں، لیکن اس حج کی نوعیت، یہ جو حج ہے اور اس حج کی نوعیت الگ الگ ہے۔ جو اور آپ نے حج کیے ہیں، ضروری نہیں کہ اس میں پورا خانوادہ ساتھ آیا ہو، پوری فیملی ساتھ آئی ہو، تمام اقارب و اعزاء ساتھ آئے ہوں۔ 58 ہجری کا جو حج تھا، اس میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے 200 آدمی، بلکہ 200 خواتین مدینے سے لی تھی جو کہ آپ کے ساتھ حج میں تھیں، اور 800 آدمی مدینے سے تھے جنہیں آپ حج پر لے کے گئے تھے سن 58 ہجری میں۔ اور شاید وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہو، مجھے ذہن میں نہیں رہا، چونکہ میں مجلسیں اتنی پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ ذہن میں رہ ہی نہیں رہا کہ میں نے کہاں کون سی بات پڑھ دی ہے۔ اور صبح سے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے یہ میری 6ٹھی مجلس ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لہذا اگر کسی چیز کی تکرار ہو جائے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ قبلہ بھول گئے ہیں، اس وجہ سے ہے کہ شاید دھیان نہیں رہا کہ یہ والی بات میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو قبلہ آپ غور فرمائیں زانی گرامی، 58 ہجری کا حج ایسا تھا جس میں مدینے سے کافی لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے آئے تھے، اور اس میں ایک مشن بتایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جو یہ حج تھا مکے میں جو آپ حج کر رہے تھے، جو کہ میں سفر پڑھ رہا ہوں امام حسین کا اور منزلیں پڑھ رہا ہوں، تو مجھے اس وادی میں آنا پڑتا ہے، شروع میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو آخری حج ہے آپ کے عمر کا، یہ جو آخری حج ہے جسے آپ عمرے سے بدل رہے ہیں، یہ عجیب و غریب سفر ہے ایمان کا۔ آپ بدل کیوں رہے ہیں اس کا کوئی ریزن ہوگا، ورنہ اور ایک دن امام علیہ السلام رک جاتے۔ ہوا یہ تھا کہ مکے کا والی تھا عمرو بن سعید۔ عمرو بن سعید بھی جو کہ مکے کا والی تھا، تو یہ یزید کی طرف سے تھا۔ اس نے یزید کو یہ پیغام دیا کہ حسین مکے میں ہیں اور یہاں انقلاب آ رہا ہے، جو کہ آقا حسین 4 مہینے سے مکے میں تھے۔ 3 شعبان کو آپ پہنچے تھے اور 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب آپ خود کیلکولیٹ کیجئے، تقریباً 4 مہینہ آپ مکے میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے خلاف عمرو بن سعید نے ایک خط یزید کو بھیجا کہ امام حسین کا مکے میں رہنا خطرناک ہے اور انقلاب برپا ہو سکتا ہے، لہٰذا تو کچھ انتظام کر۔ یزید کو جب یہ نامہ ملا تو یزید نے، اب تاریخ الگ الگ عدد بتاتی ہے، میں اسے یہ کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ کچھ سپاہی شام سے بھیجے حج کے بہانے اور مکے میں بھیجے، اور ان سے یہ کہا کہ جیسے ہی حسین تمہارے سامنے آئے تم انہیں قتل کر دینا۔ یہ سپاہی، کچھ لوگوں نے ان کی تعداد 400 لکھی ہے، کچھ لوگوں نے کم لکھی، کچھ نے زیادہ لکھی، بہرحال اتنے تھے وہ کہ ایک جمع غفیر تھا جو یزید کی طرف سے آئے تھے۔ جب مکے کے اندر یہ سپاہی یزید کے پہنچے ہیں تو انہوں نے احرام کعبہ باندھا۔ جو لوگ حج سے مشرف ہو چکے ہیں ماشاءاللہ وہ بہتر جانتے ہیں احرام باندھا جاتا ہے۔ جو حج تک نہیں جا چکے ہیں اللہ انشاءاللہ خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بھائی تھوڑا سا آگے بھی آ جائیے، درود پڑھتے ہوئے بڑا اچھا ہوگا۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اب اصل میں مومنین کی بھی اپنی ایک مجبوری یہ ہے کہ چونکہ بڑے امام بارگاہ میں بھی مجلس ہوتی ہے تو وہاں بھی شریک ہو لیتے ہیں الحمدللہ، اور وہاں سے شرکت کے بعد یہاں آتے تو آتے وقت تو لگتا ہی ہے، اور یہاں بھی ذرا مجلس جلدی شروع کر لیتے ہیں حالات کی وجہ سے۔ دیکھیے وہ بھی ایک صاحب گزرے ہیں ہمارے مجمع کو دیکھتے ہوئے، سمجھ رہا رون تو لگی رہا، گشت تو لگی رہا، لیکن بہرحال اللہ سلامتی دے شعیب بھائی کو، یہ باقاعدہ ڈیل کر رہے ہیں ان مسائل کو۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پہ کہ جب آپ مکے میں تھے تو اس نے تقریباً 400 سپاہیوں کو، غالباً جو ایک عدد ہے اس اعتبار سے بھیجا، اور یہ کہا کہ حسین جیسے ہی
تمہارے سامنے آئے تو حسین کو قتل کر دے گا۔ اب چونکہ مکہ ہے، مکے کی اپنی ایک حرمت ہے، مکے کا اپنا ایک تقدس ہے، مکے کی اپنی ایک پاکیزگی ہے، کیونکہ مکہ معلّہ ہے وہ، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نزدیک اس کا بہت احترام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے حالت احرام میں، یعنی وہ احرام پہنے ہوئے ہیں اور اس احرام کے اندر اپنی تلواریں چھپائے ہوئے ہیں، امام کو پتہ چل گیا۔ امام علیہ السلام کو جب پتہ چلا، یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں 7 ذی الحجہ کی شام کا یا دوپہر کا، تو امام نے رخت سفر باندھا کہ اب یہاں سے کوچ کر لیا جائے، یہاں سے سفر کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا خون بہائیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد، ایک اور درود پڑھ دے محمد علیہ۔ امام نے سوچا کہ یہاں ایسا نہ ہو کہ میرا خون بہا دیا جائے، اور خانہ کعبہ کی حرمت کا سوال ہے، تو آپ نے سفر کیا۔ لیکن اس میں ایک واقعہ عجیب و غریب ملتا ہے۔ جس وقت امام حسین نے اپنا رخت سفر باندھا اور 8 تاریخ کی صبح آ گئی، تو یہ مرحلہ جناب عباس کو بھی پتہ چلا کہ معاملہ کچھ ایسے ہونے جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کفن پہنے ہوئے یا کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے، کفن نہیں احرام باندھے ہوئے اور تلواریں چھپائے ہوئے ہیں۔ تو مولا عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پر گئے۔ یہ میں 8 تاریخ کو پڑھوں گا، لیکن ایک چونکہ ربط ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اور خانہ کعبہ کی چھت پہ جانے کے بعد میں آپ نے ایک فزیکل طور سے اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ایک ہاتھ تو آپ نے انگلی کا اشارہ خانہ کعبہ کی چھت کی طرف کرا، اور ایک ہاتھ سے اشارہ آپ نے آقا حسین کی طرف کرا۔ آقا حسین کی طرف جب آپ اشارہ کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یا تو آقا حسین کا خیمہ ادھر کہیں پاس میں ہے یا پھر آقا حسین سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں امام جناب عباس علیہ السلام نے ایک پورا خطبہ دیا، میں اس خطبے میں آپ کو بھی نہیں لے جاؤں گا، انشاءاللہ وہ 8 محرم والی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور آپ وہاں سے ایک جملہ کہتے ہیں وہاں سے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم حسین کا قتل یہاں کر دیں گے مکے کی سرزمین، پورا خطبہ چھوڑا میں نے آخر کا سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تم یہ سوچتے ہو کہ مکے کی سرزمین پہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے، تو تمہاری بس کی بات نہیں ہے کہ تم حسین کو قتل کر دو۔ میں بڑی سادگی سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم حسین کو قتل کر دو۔ آؤ تمہیں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں حسین کو قتل کرنے کا۔ کمال ہے، دیکھیے آقا حسین کیا کہہ رہے ہیں، آؤ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں حسین کو قتل کرنے کا۔ اسے کہتے ہیں اعتماد اپنے اوپر اور بھروسہ۔ کیا شجاعت تھی جناب عباس کی۔ آؤ تعالو تعالو، آؤ اخبرکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم حسین کو کیسے قتل کرو گے، بادرو، اور جلدی کرو تم حسین کو قتل کرنے میں۔ تمہیں حسین کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ کیا سنا آپ نے جملہ بھائی، اتنا معرفت کا جملہ ہے۔ تمہیں حسین کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو مجھے قتل کر کے دکھاؤ، بعد میں حسین تک پہنچنا۔ حسین کے لیے عباس پیغام دے رہے تھے، جب تک میں زندہ ہوں تم حسین کو قتل نہیں کر سکتے۔ درود پڑھ دے محمد علیہ۔ مجھے انڈیکیٹر 10 منٹ میں مجلس ختم کرنے کا ملا ہے، ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کی ہے، وہ خطبے کا الفاظ بھی نہیں پڑھے، سمجھ رہے آپ حضرات، وہ جو مجھے ملا، لیکن مولا کی مدد ہے انشاءاللہ جلدی سے سن لے۔ تو یہ ماحول تھا کوفے کا، وہ مکے کا یہ ماحول تھا، سمجھ رہے آپ۔ اس ماحول میں حسین اپنا سفر باندھنا چاہتے ہیں، سفر رخت سفر باندھنا چاہتے ہیں اور مکے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ مکے کا والد تھا عمرو ابن سعید۔ عمرو ابن سعید کے کہنے پہ آئی تھی فوج۔ یزید نے عمرو بن سعید سے کہا، اچھا یہ تو واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب حسین مکے میں تھے، حسین نے رخت سفر باندھا اور آپ نے 8 تاریخ کو اپنا سفر مکے سے کر لیا اور آپ جانے لگے کوفے کی طرف۔ یہ والی خبر بھی کہ حسین نے مکہ چھوڑ دیا ہے، عمرو بن سعید نے جلدی سے یزید کو شام میں بھیجی، اور یہ مرحلہ 1-2 دن میں کسی طرح سے طے بھی ہو گیا یا جتنا بھی اسے وقت لگا ہوگا۔ ادھر سے ایک نامہ بھی آیا اور اس نامے میں عمرو بن سعید کے لیے آیا کہ تجھ سے جتنا جلدی ہو سکے تو حسین کو کوفے کی طرف جانے سے روک دے۔ تو عمرو بن سعید نے کیا کیا اس مرحلے میں کہ جب اسے خط ملا تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو بھیجا، حسین تھوڑا مکے سے اب دور نکل چکے ہیں، یحییٰ کو بھیجا کہ تو حسین کے سفر کو
ختم کر دے اور حسین کا سفر روک دے اور حسین کو جانے مت دے، بلکہ حسین کو مکے واپس میں لے گا۔ اس کا بھائی کا نام تھا یحییٰ۔ یحییٰ نے گھوڑے سر پر دوڑایا، اپنی فوج کو دوڑایا تاکہ حسین کے قافلے کو روک لے، چونکہ کوفے کی طرف جا رہے تھے، راستے تو ایک دو ہی تھے، انہی راستوں سے ملنا تھا، آقا حسین کو جا رہے تھے۔ امام حسین کا جو سفر تھا وہ دوڑنے والا سفر نہیں تھا، بڑے آرام سے آہستہ آہستہ، جیسے عام چال ہوتی ہے، عام طبیعت سے واک کرتے ہیں یا جس طریقے سے سفر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے جو سفر ہوتے تھے وہ گھوڑوں پہ ہوتے تھے، دوڑ کے سفر ہوتے تھے، تو سمجھ لیجئے 5 گنا 10 گنا زیادہ یہ لوگ سفر کر لیتے تھے۔ یحییٰ اپنی فوج لے کر کے گیا اور حسین کو تھوڑے ہی فاصلے کے بعد میں اس نے پا لیا، آقا حسین کو، اور جا کر کے یحییٰ آقا حسین سے کہتا ہے کہ آپ اسلام کے اندر اسلام کا لفظ نہیں استعمال کیا اس نے، کہ آپ امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت جو ہے متفرق ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکے واپس آئیے، والی مکہ نے آپ کو بلایا۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے کوئی نہیں سنتا نا، سن کے ٹال دیتا ہے، اس طریقے سے جواب دیا۔ وہ تڑپڑا کر کے رہ گیا، تڑپڑا کر کے کہ حسین نے میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی، یہ کون سا مسئلہ ہے۔ پھر یحییٰ نے آ کر کے گھیرا آگے سے اپنی فوج کے ساتھ امام حسین کے قافلے کو رکھا۔ جیسے ہی یحییٰ نے گھیرا امام حسین کی فوج کو، آقا عباس نے دیکھ لیا اور تلوار کو نیام سے جیسے ہی نکالا اور اس کی طرف بڑھے تو اس نے فوراً راستہ دے دیا۔ ہمارا دیکھیں کمال ہے، منزلوں کا کمال دیکھیں۔ میں کہتا ہوں مجھے خود منزلیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، جب میں تاریخ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں آج پورے دن یقین کریں کم سے کم 7-8 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے ان تاریخ کو جمع کرنے کے لیے۔ یہ جو واقعات میں نے دیکھے امرو والے، یہ میں نے آج ہی دیکھے ہیں اتفاق سے، یا پہلے بھی دیکھے ہوں گے کہ ابھی ذہن میں نہیں رہے۔ مجھے خود مزہ آتا، مولا نے جیسی تلوار نکالی یحییٰ سمجھ گیا غازی عباس کے ماتھے پہ شکن پڑ گئی ہے۔ اب غازی تو آنکھوں کا وار ایسا کرتا تھا کہ لوگوں سے تلوار کا نہیں ہوتا تھا۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ کس کے باپ میں ہمت تھی جو آقا حسین کا سفر روک لیتا؟ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب کیا ہو بھائی، مسئلہ بڑا سنگین ہوا۔ اس نے پھر چاہا مزاحمت کرے، سامنے سے رکاوٹ ڈالے، تو فیصلہ اس بات پر ہوا کہ اس نے دیکھا کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو اس نے حسین کے قافلے کو چھوڑ دیا اور یہ واپس مکے آیا، یہ واپس مکے آ گیا۔ ادھر سے یزید نے ایک خط والی بصرہ کو لکھا تھا اور وہ والی بصرہ پہنچ چکا تھا کوفے، اور اس سے ابن زیاد سے کہا تھا کہ تیری طرف کو حسین کا قافلہ آ رہا ہے، لہٰذا کوفے میں حسین کو داخل نہ ہونے دینا، اور 4 شرطیں لگائیں۔ پہلا تو یہ کہ حسین کا جو قافلہ ہے اسے پوری سیکورٹی میں لے لے، جی اسے ہم کہتے ہیں نگہبان، اسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں پوری سیکورٹی میں لے لے، یعنی ان پہ باقاعدہ ایک نظر رکھنا۔ دوسرا، حسین کہہ کیا رہے ہیں اس پہ بھی نظر رکھنا، حسین کر کیا رہے ہیں اس پہ بھی نظر رکھنا، حسین جانا کہاں چاہتے ہیں اس پہ بھی نظر رکھنا، اور صرف نظر نہیں رکھنا، مجھے برابر خبر دیتے رہنا حسین چاہ کیا رہے ہیں۔ دیکھیے سپاہ کا مالک ہے، اپنے وقت کا حاکم ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھبرایا ہوا کتنا ہے، ڈرا ہوا کتنا ہے۔ بزدل کسے کہتے ہیں؟ شجاع کسے کہتے ہیں؟ شجاع اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر سے نکل کے میدان میں پہنچ جائے، بزدل اسے کہتے ہیں جو اپنے ہی گھر میں بیٹھا رہے۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ میں یقین کیجئے آج کم سے کم 3 منزلیں لے کر کے آیا تھا آپ کے لیے کہ میں 2-3 منزلیں سناؤں گا، لیکن وہ منزلیں ہماری ہو نہیں پائیں گی۔ میں آئندہ آنے والی مجلسوں میں کل سے شاید یہ جو ریسیپشنز ہیں اس کے یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو کل سے تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے گا، تو تھوڑا اور 10-5 منٹ زیادہ مل جائے کریں گے مجلس کے لیے، تو اس میں آپ کو یہ مناظر سناؤں۔ آپ یہ مناظر بھی سن لیں گے نا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ ٹھیک ہے میں زیادہ واہ سبحان اللہ والی باتیں نہیں کر رہا، لیکن آپ کو تھوڑا سا مومنٹ میں لانے میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بات کہہ دیتا ہوں۔ جب ولایہ علی کی بات آ جائے، ولایہ اہل بیت کی بات آ جائے تو کر دینی چاہیے اذان گرامی۔ ولایہ فرما رہے ہیں آپ، تو وہ کتنا بزدل تھا، شام میں رہتا تھا، وہیں رہا، باہر نکل کے نہیں آیا۔ اور حسین کی شجاعت کا کیا عالم تھا، حسین گھر میں نہیں رہے، مدینے میں رہے، بلکہ فاصلے طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ اب آقا حسین نے حر کے مقابلے کے بعد ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، اور میں اسی پہ مجلس کو ختم کروں گا۔ ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ ہوتا کیا تھا، حر کی فوج چل رہی تھی مقام جسم کے ساتھ بعد ساتھ کربلا کی طرف کو،
ذو حزم تک جو منزلیں طے ہوئی تھی وہ اپنی جگہ پہ ہیں. ان منزلوں میں امام نے کیا کیا کسے کہا, کیا کیا بیان فرمایا, وہ میں بھی ایک دو منزل کے علاوہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا. امام نے جب چلتے چلتے حر کے سامنے آئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں, تو امام حسین ایک چھوٹا سا خطبہ حر کی سپاہ کو اور اپنی سپاہ کو دیتے ہیں, اور امام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بھی انسان اگر ظالم انسان کا مقابلہ نہ کرے, اور وہ ظالم انسان جو سنت نبوی کو ختم کر رہا ہے اور انسان خاموشی کے ساتھ میں بیٹھ جائے, تو اس کا شمار بھی اسی ظالم کے ساتھ ہوگا, اس کا شمار بھی اسی ظالم کے ساتھ میں ہوگا. اب آپ اس جملے سے اندازہ لگائیے, حر کی فوج کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں اور اپنے ساتھ چلنے والے اصحاب کو بھی بتا رہے ہیں کہ ظالم کا ساتھ نہ دینا یہی سنت پیغمبر ہے, یہی امر الہی پایا جاتا ہے. درود پڑھ دے محمد آل محمد. اور اس کے بعد آپ اپنا پھر سفر جاری رکھتے. سفر جب جاری کیا تو آپ کربلا پہنچ گئے. جب آپ کربلا پہنچے ہیں تو آپ نے بھی مصائب میں سنا ہے. کربلا کے حالات کون بیان کر سکتا ہے؟ کربلا کے لیے تو یہ ملتا ہے جس طریقے سے مولا کائنات کے لیے ملتا ہے کہ جتنی فضیلتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں اس سے بھی بڑھ کر کے فضیلتیں ہیں علی کی, جو آپ کے دل میں آ جائے آپ وہ علی کی فضیلت بیان کر سکتے ہیں, اس لیے کہ علی اس فضیلت کا مستحق ہے. تو میں البتہ میرا ذاتی نظریہ ہے, جتنی بھی مصیبتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں آپ سب تصور کر سکتے ہیں وہ کربلا میں کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جو نہ آئی ہو. اور کربلا کی ایک عجیب خاصیت ہے, کربلا کی ماؤں کا بڑا کمال رہا ہے. اس میں کربلا میں کچھ لوگوں کو یاد بھی کیا گیا ہے, کربلا کے اندر کچھ لوگوں کو یاد کیا گیا ہے. کچھ ماؤں نے اپنے بچوں کو یاد کیا ہے, باپ نے بیٹی کو یاد کیا ہے, بھائی نے بہن کو یاد کیا ہے. اور کیسے کیسے یاد کیا ہے, ابھی میں چونکہ مرثیہ میں نے سنا ہے تو میں اسی کے رب سے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. 2 جملے بھی پڑھ دوں گا تو رونے کے لیے کافی ہو جائیں گے. میں نے دیکھا جب علی اکبر کو مقتل میں بھیج رہے تھے حسین, میں جناب علی اکبر کے مسائل تو بعد میں پڑھوں گا, آج نہیں ہے. جب مقتل میں بھیج رہے تو کہتے بیٹا کوئی خواہش ہے؟ کربلا میں کسی نے کسی کو یاد کیا ہے, میں یہ پڑھنے جا رہا ہوں. کربلا میں حسین کہتے بیٹا کوئی خواہش ہے؟ کہاں بابا خواہش ہے. جب میں مدینے سے آیا تھا تو صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا, صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا بابا. اب میں لینے تو شاید نہیں پہنچ سکتا, مجھے کم سے کم صغرا کا دیدار کرا دیجئے. آپ بھائی مختار سے اسی موضوع پہ سن رہے تھے نا, اپنی بیٹی کو یاد کر رہے تھے حسین, اکبر اپنی بہن کو یاد کر رہے تھے, اور صغرا کا قاصد سکینہ کو یاد کر رہا تھا. یہ تمام مراحل ہیں. 2 بار صغرا کربلا میں یاد کی گئی ہے. ایک مرحلہ جب اکبر جا رہے تھے تو اس وقت یاد کیا, حسین نے انگلی کا اشارہ کیا, آواز دیتے بیٹا لے اپنی بہن صغرا کی زیارت کر لے. ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے انگلیوں کو اوپر اٹھایا, کیا دیکھتے ہیں اکبر, نانا کا روزہ نظر آ رہا ہے. کہا بیٹے دیدار ہوا؟ کہ نہیں بابا یہ تو نانا کا روزہ ہے. پھر انگلیوں کو اٹھایا, بیٹا دیدار ہوا؟ کہ نہیں بابا یہ تو اماں کی قبر نظر آ رہی ہے. پھر انگلیوں کو اٹھایا, بیٹا کہ نہیں بابا یہ تو چچا حسن کی قبر نظر آ رہی ہے. اب حسین کہتے بیٹا ذرا غور سے دیکھ. اب جو اکبر نے دیکھا, کیا دیکھا؟ جہاں قدم اکبر کا نشان تھا الصغرا, آپ رو چکے, حق مجلس ادا ہو گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک جملہ کہوں, ابھی آوازیں تمہاری امام بارگاہ میں کربلا نہیں پہنچی ہیں, میرے ساتھ ذرا کربلا چلو. ہائے صغرا, ایک بار صغرا یاد کی گئی, صغرا یاد آئی. اب ایک اور پڑھ دوں, صغرا کب یاد آئی. آج یہ مجھے پڑھنا نہیں تھا لیکن چونکہ مجھے مرثیے نے رفت دے دیا اس لیے میں پڑھ دوں. اب جو بھی مصیبت پڑھی جائے ثواب تو ہے نا. ایک بار اور صغرا یاد کی گئی, جس وقت حسین علی اصغر کی قبر کھود رہے تھے.
اجازت دیجئے میں یہ 2 جملے پڑھ دوں اور پھر مجلس ختم ہو جائے گی، اجازت دیجئے مجھے آپ۔ ملاحظہ فرمائیے ابھی تک جو نہیں رویا ہے اس کے آنکھ سے اللہ کے آنسو آ جائے اور رومال سیدہ میں چلا جائے۔ دوسری بار کب؟ جب اصغر کی قبر کھود رہے تھے، قبر کھودتے کھودتے کسی نے آ کے سلام کیا، مولا میرا آپ پر سلام ہو۔ حسین کہتے اس عالم غربت میں صبح سے تو کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی تیر برسا رہا ہے، آج حسین پہ عالم غربت میں کون سلام کر رہا ہے؟ حسین نے قبر کھودتے کھودتے اوپر کو دیکھا، کیا دیکھا؟ کوئی کھڑا ہے، کہا بھائی سلام کر رہا ہے، علیک السلام۔ تو ایک مرتبہ حسین کہتے من انتا، من انتا تو کون ہے؟ کام کیا کر رہے تھے حسین؟ قبر اصغر کھود رہے تھے۔ دیکھیے بڑا حساس جملہ ہے، میرا آخری جملہ ہے، آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ حسین قبر اصغر کھود رہے تھے، اس نے آ کے سلام کیا، حسین نے اوپر اٹھ کر کے دیکھا، حسین نے پوچھا من انتا تو کون ہے؟ آنے والا کیا کہتا؟ انا قاصد الصغرا۔ ازادار و قیامت آ گئی، انا قاصد الصغرا۔ حسین نے قبر کو چھوڑا، اصغر کی لاش کو چھوڑا، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، تو صغرا کا قاصد ہے، بتا کیا پیغام لایا؟ کہا صغرا نے مجھے 2 خط دیے ہیں، 2 خط دیے، سنے 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 ازادارو سنے۔ صغرا 2 بار کربلا میں یاد کی گئی ہے، ایک مرتبہ خطوں کو قاصد نے دیا اور دینے کے بعد حسین کے ہاتھوں میں آیا۔ حسین نے جب خطوں کو پڑھا، ایک پہ لکھا تھا علی اکبر کا نام، اب اس کے اندر کیا تھا میں نہیں پڑھ رہا۔ دوسرا خط حسین نے دیکھا، اس پہ لکھا تھا علی اصغر کا نام۔ علی اصغر والے خط کو حسین نے کھولا، کیونکہ اصغر شہید ہو چکے ہیں نا، ان کی قبر کھودی جا رہی ہے نا۔ علی اصغر والے خط کو کھولا، جیسے ہی علی اصغر والے خط کو کھولا، اس میں لکھا تھا صغرا نے بھیا اب تو گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اب تو بڑا ہو گیا ہوگا۔ اصغر کا نامہ آیا، صغرا نے نامہ بھیجا، حسین نے خط لیا، اصغر کے لے میرے لال تیری بہن نے تجھے یاد کیا ہے، گھٹنوں تو کیا چل رہا ہے؟ یہ تو اصغر پہ خط بھی جب پہنچا جب قبر کھودی جا رہی تھی، صغرا یاد کرتی رہی، ہائے بھیا اکبر، ہائے بھیا اصغر۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام غلبوا ماتم حسین 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 پڑھے گا کوئی روحا حسین 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 حسین